صوبہ پنجاب کے تمام 8 تعلیمی بورڈز ہڑتال پر ہیں. آج اس ہڑتال کا 12واں دن ہے. ملازمین سڑکوں پر آئے ہیں, سینہ کوبی کی اور نعرے لگائے. اس ہڑتال کی وجہ سے 13 مارچ کو شروع ہونے والے میٹرک کے امتحانات خطرے میں پڑ گئے ہیں. پنجاب بھر کے 18 لاکھ سے زائد طلباء فکر مند ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں. انہیں ابھی تک رول نمبر سلپس نہیں ملے. انہیں نہیں معلوم کہ ان کا یہ جو سینٹر ہے وہ کہاں ہوگا. یہ ایشو بنا کیسے؟ 16 جولائی 2009 کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے میٹرک کے طلباء کی رجسٹریشن اور داخلہ فیس معاف کر دی. بورڈ کے مطابق ان پیسوں سے وہ امتحانات کا بندوبست کرتے تھے. اس دوران مذاکرات بھی چلے, لیکن پنجاب حکومت تعلیمی بورڈز کو رضامند نہ کر سکی. مسئلہ سادہ سا ہے. بورڈ پیسے مانگ رہے ہیں جو انہیں رجسٹریشن اور داخلہ فیس کی مدد سے ملتی تھی. حکومت اس معاملے کو لٹکا رہی ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا, یہ جو میٹرک کے طلباء ہیں, میٹرک کے طلباء, اصل مسئلہ ان کے امتحانات کا ہے جو ہوتے نظر نہیں آ رہے. 18 لاکھ طالب علم ہیں, 18 لاکھ جنہوں نے امتحان دینا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے, اور ہمیں جوائن کریں گے صوبائی وزیر تعلیم میاں مشتبہ شجاع رحمان, جو یہ مذاکرات ہیں یہ کر رہے ہیں. شجاع صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ تو اب نہیں حل ہو پا رہا, جولائی سے یہ مسئلہ لٹک رہا ہے, اتنا وقت کیوں لگ گیا حکومت کو اس کو ریزالو کرنے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جولائی میں بھی ہماری بورڈ کے ملازمین نے میرے خیال ہے اگست. شجاع صاحب آپ آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں. جی میرے خیال ہماری لائن ڈراپ ہو گئی, ہم کوشش کرتے ہیں کہ شجاع صاحب کو ایک بار پھر. جی آپ سن پا رہے ہیں میری بات؟ جی میں سن رہا ہوں. جی اچھا ہاں, یہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں طلباء کے جو میٹرک کے امتحانات ہیں, کچھ پتہ نہیں, وہ 18 لاکھ لوگ ہیں, بچے ہیں جو انہیں امتحان دینے, اتنا لٹک کیوں کیا یہ معاملہ؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ میٹرک تک فری ایجوکیشن کا ایک شروع کی ہوئی ہے حکومت نے, تو اسی سلسلے. ہیلو جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو جی ہیلو جی شجاع صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی. یہ میٹرک کا ہم نے ایک چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہمارے پبلک سیکٹر سکولز ہیں گورنمنٹ کے, ان کے بچوں کے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ہر چیز فری رکھی ہوئی ہے میٹرک تک, تو یہ جو بورڈ کی فیس ہے اسے بھی معاف کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے بورڈز جو ہیں ان میں سے ابھی بھی ہمارے 8 بورڈز ہیں, ان میں سے کوئی بھی بورڈ ابھی فائنینشیل کرنچ میں نہیں گیا, فائنینشیل ڈیفیسٹ میں نہیں گیا. اور یہ جو امپلائیز ہیں ان کو ہم بار بار یہی کہتے رہے کہ آپ کو جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جب بھی کسی بورڈ کو ضرورت پڑے گی تو گورنمنٹ جو ہے. لیکن ان کو شجاع صاحب مجھے صرف یہ وضاحت کر دیجیے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو پیسے جو یہ رجسٹریشن کے پیسے ملتے تھے جو اب ان کو نہیں مل رہے, حکومت پنجاب نے ان بورڈز کو پیسے دینے سے صرف 19 کروڑ روپے تو لاہور بورڈ کماتا تھا, ابھی تک پیسے نہیں ملے. انہوں نے ان کے جو خرچے ہیں پورے کرنے ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اصل مسئلہ صرف بچوں کا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنا عرصہ کیوں لگ گیا؟ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے ان کے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح ہم نے اپنا لایا عمل بنایا ہے, اور امتحانات جو ہیں وہ بالکل وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ 13 مارچ کو. میٹرک کے بچوں کے میں آپ کے توسط سے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. ہم نے ایک لایا عمل تیار کر لیا ہے. یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹکس ہمارے بورڈ کے جو امپلائیز ہیں وہ کر رہے تھے. میں نے خود بھی ان سے میٹنگز کی, سارا کچھ کیا. انہیں ایک ہائی لیول کمیٹی. اچھا وہ میٹنگ تو شجاع صاحب جو مذاکرات ہوئے, خیر اس کی جو بھی ان کے کیا آرگیومنٹس ہیں وہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ کہ اب ظاہر بات ہے وقت کم رہ گیا ہے. جو بنیادی جو ایشوز ہیں بچوں کے, ان کو رول نمبرز ملنے ہیں, سلپس ملنی ہے, ان کا کیا ہوگا؟ مطلب ابھی جو سارے بچے سن رہے ہیں پروگرام, آپ ان کو تھوڑا سا وضاحت کریں کہ اب اگلا قدم کیا ہوگا. جی اگلا قدم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس میں یونیورسٹیز کے جو ہمارے کنٹرولرز ہیں جو امتحانات کراتے ہیں, یونیورسٹیز کا جو شعبہ امتحانات ہے ان کو آن بورڈ لیا ہے. ساتھ ہم نے بورڈ کے ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے. ہمارے اسکول سائڈ کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم نے جو ہے اس میں ساتھ شامل کیا ہے. اور اگلے جو ہے آپ دیکھیں گے 2-3 دن میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے رول نمبر سلپس بھی ایشو ہونی شروع ہو جائیں گی. تھوڑا سا ٹائم جو ہے اس کا ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے, ڈیٹ جو ہے
اچھا لیکن یہ صرف یہ گارنٹی کر دیں کہ جس تاریخ پہ امتحانات ہونے تھے ہر حال میں اسی تاریخ کو ہوں گے امتحان، یہ آپ گارنٹی کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بات جو کہہ رہا ہوں نا جی، انشاءاللہ تعالی ہم نے ان بورڈ کے ملازمین کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ سٹرائک کال آف کر دیں اور پھر آپ آگے ٹیبل پہ بیٹھے اور ہم سے بات کریں. انہوں نے بس وہ پریشر ٹیکٹکس کہہ لیں یا بلیک میلنگ کہہ لیں، انہوں نے نہیں بات مانی. ہم نے حکومت جو ہے وہ اس کے پاس دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ متبادل راستہ ہے اور الحمدللہ ہم نے اور وہ آپ کر لیں گے، یعنی وہ امتحانات آپ یہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ امتحانات جو ہیں وہ ٹائم پر ہوں گے. کل ہم نے ورکنگ شروع کر دی ہے، ہماری ڈیلی اس پہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ امتحانات بھی ہوں گے. اور میں آپ کے توسط سے بورڈ ملازمین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن بورڈز کو ڈیفیسٹ ہوگا اگر وہ لاس میں جائیں گے تو حکومت ان کو گرانٹ دے گی. ٹھیک ہے مشتبہ شجاع الرحمان صاحب، ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ ہے. امید کرتے ہیں کہ وقت پہ یہ امتحانات ہوں گے اور بچوں کی جو پڑھائی ہے اس میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے. یہاں پہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ بات آپ نے سن لی کہ یہ جو ایشو ہے بنیادی طور پر وہ دونوں پارٹیز کا جو بھی مسئلہ ہو، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان میٹرک امتحانوں کے بعد جو ہے وہ 11ویں کے 12ویں کے ایم اے کے امتحانات ہوتے ہیں، پورا شیڈیول ہوتا ہے ان کا، اور اگر یہ ڈسٹرب ہوئے تو پورا کا پورا شیڈیول خراب ہو جائے گا. جو ہم پروگرام کے شروع میں بات کر رہے تھے کہ اگر حکمرانوں کو اپنے اختیارات کی جنگ اور اداروں کے تصادم سے فرصت ملے تو یہ گورننس ایشوز ہیں، ان کو سالو کریں، ہمارے فیوچر کو داؤ پہ مت لگائیں. فہد حسین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.